بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے ہر زیارت ریکمینڈڈ ہے، ہر زیارت کا اپنا ایک مقام ہے، کوئی زیارت کم یا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کو ریکمینڈ کیا ہے اور کرنے والا بھی معصوم امام ہے، معصوم امام نے ریکمینڈ کیا۔ ویسے ہر زیارت ہماری معصوم سے آئی، معصوم امام سے آئی، کوئی زیارت کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، بلکہ معصوم کے دہن مبارک کے جملے پورے زیارت۔ اسی لیے ان زیارات میں اثر ہے، اس میں طاقت ہے اور بچی ہوئی، ورنہ یہ زیارتیں ختم ہو جاتی۔ جو اتنے 1200 سال سے جو زیارت مسلسل اور اس میں مسلسل ایک اثر ایک پاور ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ معصوم کے جملے ہیں۔ لیکن یہ زیارت جو ہے عاشورہ، میں عاشورے پہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف سلام پہ پڑھ رہا ہوں۔ عاشورہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت، اس لیے کہ زمانے کے امام نے اس کی خواہش کی، زمانے کے امام نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ اس زیارت میں یہ سلام ہے، سو سمپل، 4 جملے ہیں، چاروں میں حسین ہے۔ پہلا سلام مولا حسین کو، آپ کا سلام علی الحسین، پھر فوراً بولتے آپ مولا علی ابن الحسین، جناب علی اکبر کو سلام، پھر آپ نے کہا وہ اولاد الحسین، اولاد میں پورے خاندان اہل بیت آگے جو کربلا میں تھے، پھر اصحاب میں پورے آگے۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اور سلام کا ایک طریقہ ہے، آپ کسی کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو یہاں بامبے میں سلام کرے امام بارگاہ میں، بالکل آپ کے لیے نیا آدمی، جیسے ہی اس نے آپ کو سلام کیا، آپ اس کو پلٹ کر دیکھتے ضرور، ادھر منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے، آپ ایک گلانس تو ضرور دیتے، اور اچھے اخلاق ہے تو مسکراتے بھی۔ مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، جو بولا گیا، جب بھی کوئی سلام کرے اس کو اسمائل دیکھ کر اس کو جواب دو، اس لیے کہ وہ تمہاری سلامتی کی دعا کر رہا۔ کیا بول رہا ہے؟ سامنے والا آپ کی سلامتی کی دعا کر رہا، تو آپ کے لیے ایک دعا کر رہا ہو، جب آپ کے لیے وہ دعا کر رہا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا کے جواب دیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی سلام کرا تو منہ پھیر کے ادھر ادھر دیکھے گا، اگر وہ دیکھے گا تو اس کا مطلب اس کے اخلاق صحیح نہیں، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق، ان سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں، بیہیویئر۔ تو آپ نے جیسے ہی کہا سلام علی الحسین، امام حسین نے آپ کو پلٹ کے دیکھا۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھے، لیکن سلام کے ذریعے آپ حسین سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں، کانٹیکٹ میں آ سکتے۔ دوسری چیز آپ نے کہا وہ علی ابن الحسین، علی اکبر نے بھی دیکھا آپ کو۔ آپ سوچو میں کیا کیا بول رہا ہوں، کون کون دیکھ رہا، یہ 4 چیزوں سے 1 سیکنڈ 1 منٹ کا بھی سلام یہ ہے۔ اس کے بعد پھر تمام اولاد امام حسین آپ کو دیکھ، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ دیکھنے سے فائدہ کیا ہے۔ دوستو اگر ایک دفعہ امام کسی کو دیکھ لے، امام علی کے لیے مشہور ہے، شاعر کہتا ہے کہ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے، کہ اگر علی کسی ذرے کو دیکھ لے، ذرہ زمین کا جو نیچے کا حصہ کوئی ویلیو نہیں ہے، ذرے کو دیکھ لے تو وہ عرش پر پہنچ جاتا۔ خالی دیکھنا، شرط ہے کہ دیکھنا مولا۔ امام کس کو دیکھے گا؟ اگر آپ اطاعت کریں گے، اوبیڈینٹ رہیں گے، امام کی بات سنیں گے، امام کے کام کریں گے تو امام دیکھیں گا۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرے، وی آر زیرو۔ لیکن اس کے بعد اب ہم سے کانٹیکٹ کیسا ہونا؟ صرف سلام کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کر سکتے، اور سلام ایک گولڈن گفٹ ہے امام کی طرف سے، ہم کہ تم یہ 4 سلام خالی کرو گھر سے نکلتے وقت، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وضو کرو، وضو کر کے کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی وضو سے نہیں ہے اور وہ چاہتا کہ میرے مولا حسین سے میرا کانٹیکٹ ہو، امام سے میرا کانٹیکٹ ہو، تو اگر وہ صرف سلام کرے، گھر میں بیٹھا خالی آپ بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھ کے آپ بولے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، یہ ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ گھر سے اگر کوئی سلام کر کے نہیں، 4 جملے دروازے پہ کھڑے گئے، جب آپ نکل رہے آفس کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، کوئی ایگریمنٹ کرنے نکل رہے، بچے اسکولز کے لیے جا رہے ہیں، اگر کوئی سلام کر کے گھر سے باہر نہیں، واپس آئے تک اس کی زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا۔ کیا یار، اس کی لائف کا پروٹیکشن ہے وہ سلام، صرف سلام کر کے باہر نکلا واپس آئے تک تم کو کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی۔ اگر روز صبح میں تم سلام کرو اٹھنے کے بعد، یہ 4 جملے بس، خالی بستر سے اٹھتے کہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، دن بھر کی تمہاری زندگی کا ضامن ہو جاتا۔ پھر رات میں اگر سو گے تو تم کو کوئی ایسی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچائے گا، یا کسی کو خدا نہ خاصا کوئی پیلیٹک اٹیک نہیں ہوگا۔ رات میں سو گے تو اور ایک فائدہ بتاؤں، رات میں اگر حسین کو اس طرح سلام کر کے سو گے نا تو آپ کے بدلے میں ملائکہ آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ صرف سلام کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ کیا فضیلت ہے سلام کی۔ اس کے بعد اگر آپ رزق کے لیے جا رہے ہیں، اپنے رزق کو حاصل کرنا، امام حسین کو سلام کر کے نکلو۔ زیارت وارثہ کے لیے بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی زیارت وارثہ 4 منٹ کی ہے، لیکن اگر آپ یہ پڑھ کے نکلے تو 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں، ہارڈلی 50 سیکنڈ سمجھو، آپ نے سلام کر کے نکلے۔ رزق کا ضامن حسین ہوتا، زندگی کا ضامن حسین ہوتا، تم کو حالات سوائے موت کے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ اس میں تعجب مت کرو کہ سوائے موت کے۔ 8ویں امام کا قاتل مامون رشید، مامون نے 9ویں امام کو جا کے
لٹرلی کربلا کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی امام کو تلوار سے مارنے کی کوشش کی. مامون رشید نشے کے عالم میں جا کر امام کو تلوار سے مارا تھا, قتل کیا تھا ظاہری طور پہ. حیات القلوب میں بھی علامہ لکھتے ہیں. اور واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اس کو ہوش آیا, اس نے کہا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے ابھی ان کے بابا کو شہید کیا, اب یہ بھی میرے اوپر آ جائے گا. اور نوے امام کی ایج ہے, آپ کی ایج ٹوٹل 25 ایئرس کی تھی, بس 25 سال میں آپ کی شہادت ہوگی. تو جب نشہ اترا تو احساس ہوا, اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے ذرا معلوم تو اگر کیا حال ہے محمد ابن علی کا. وہ گیا تو دیکھا کہ امام بالکل بیٹھے ہوئے, وہ یہ سمجھ رہا کہ لاش کے ٹکڑے ہو گئے, اور لٹرلی مارا تھا. ہوا کیا, آ کے بولا وہ تو بالکل صحیح ہے. پھر بھیجا چیک کر کوئی نشان ہے. تو غلام نے آ کے کہا مولا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ کے جسم پہ جو کرتا ہے نا, اگر آپ مجھے دیں تو میں پہن کے دعا کروں گا, عبادت کروں گا, میری عبادت جلدی قبول ہوگی. تو امام نے مسکرا کے کہا تو میرے جسم کے نشان دیکھنا چاہتا, کرتا اتار کے دے دیا. اب پوچھتا ہے وہ کہ مولا ریزن کیا, وجہ کیا ہے, آپ بچے کیسا بچ گئے. تو امام نے بازو سے ایک تعویذ نکالی, کہا یہ جو تعویذ ہمارے پاس رہے گی نا, یہ میری دادی کی لکھی ہوئی تعویذ ہے, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی. کہا یہ میری دادی کی تعویذ ہے, جب تک یہ تعویذ ہمارے پاس رہے گی ہم کو کوئی نقصان نہیں, سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. تو وہی تعویذ سلام ہے امام کا. اور دوسری چیز وہ تعویذ کیا ہے, حفظ جواد جو ہے نا, ایران میں بہت ملتے ہیں حفظ جواد. یا آپ اس کو انگوٹھی میں پہنو, یا آپ گلے میں پہنو, یا آپ بازو باندھو. یہ ٹوٹل پروٹیکشن حفظ جواد جو آپ کو ایران میں ملتی ہے, جو اکثر لوگ خرید کے لاتے ہیں, یہ وہی تعویذ ہے, بی بی زہرا کی تعویذ ہے سلام اللہ علیہ. اس کے بعد 8ویں امام کا جملہ کہ اگر تم ہمارے کوئی نام رکھیں گے اپنے ساتھ, یعنی مولانا حسین کا نام, مولانا علی کا نام, کسی بھی امام کا نام اگر آپ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ, شیعہ کی پہچان بتائی گئی کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ معصوم کے نام کو کیری کرنا. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کو کوئی نقصان, لیکن وہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ ہے. خالی آپ ہاتھ میں رکھ کے آپ جو چاہے کرو نہیں, تو پورے وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. میں کنڈیشنز نہیں بولتا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر کوئی پہنتا اور سلام کرتا ہے امام کو, سلام کر کے نکلتا ہے, تو ٹوٹل پروٹیکٹ. اس کے بعد آپ یہ قبرستان آ رہے, آپ یہاں پہ محفل مصطفیٰ میں جب آتے تو آپ قبرستان میں آتے, سبھی جا کے سلام کرتے ہیں, سبھی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. اب ایام اس میں اب جب جا رہے آپ فاتحہ پڑھ رہے, فاتحہ کے ساتھ یہ سلام کو ایڈ کر لو. وہ جو سلام لکھا ہے سلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, وہ سلام تو پڑھو. اس کے بعد یہ صحیح پڑھو 4 سلام. اور اب جو پڑھو یہاں پہ جو پڑھو, یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھنا, ان کی طرف سے پڑھنا. ان کے اس لیے کہ کل تک یہ بھی عزاداری کرتے تھے. اب ان کا اللہ مننے کے بعد اللہ عمل کے دروازے کو بند کر دیتا, رحمت کے دروازے کو کھلا رکھتا. اس کا کرم ہے, وہ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ رحمت کے دروازے کو بند نہیں کرتا. وہ بولتا کہ تم جتنی چاہے اپنے باپ ماں بھائی بہن کو جتنا چاہے بھیج سکتے, رحمت کو بھیجو. تو اس رحمت کے لیے یہ 4 سلام اتنا بہترین ہے دوستو. ایسی تقدیر اس سے بدلتی ہے. اگر تم نے جا کے خالی آپ کھڑے رہ کے وہ بولے کہ میں ان کی طرف سے مولا حسین آپ کو سلام کر رہا ہوں, جیسے رحمت آپ کے اوپر آئی اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر آ جاتی ہے.